ہے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان، کراچی تا خیبر عوام پریشان، نایاب اور مہنگے آٹے سے روٹی کا حصول مشکل، چینی کی چاشنی بھی کم ہونے لگی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں فی کلو چینی پر 4، پنجاب میں 15 روپے بڑھا دیے گئے۔ حکومت نے اشیاء خورنوش کے ساتھ گیس کو بھی نہ چھوڑا، 245% تک مہنگی کرنے کی تیاری کر لی۔ وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ ہر دوسرے دن بیان دیتے، عوام گھبرائے نہیں، عوام گھبرائے نہ تو اور کیا کرے؟ پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سے بحران آنے والا جس کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ مر گئے یار غریب، آٹے بھوکے ہو گئے، محنت ہوندی کو نہیں، ساری دیہڑی مر جاندے، مزدوریاں کرتے۔ سب سے بڑا آج کل جو ہمیں احساس ہے وہ کہ جو مہنگائی پاکستان میں، ہم ہر ہفتے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں سے ہم نے اب کنٹرول کرنی ہے مہنگائی، کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، زیادہ تر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ روپیہ گرتا اس لیے ہے کہ ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں وہ کم ہے۔ جب روپیہ گرتا ہے تو جتنی باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ مہنگائی کا بڑا احساس ہے لیکن معاملات ہمارے بس میں نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو صبر کی تلقین کر دی، کہا روپیہ گرتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ آج مہنگائی کے حوالے سے اہم میٹنگ کی، آپ دیکھیں گے اب مہنگائی نیچے آئے گی۔ یہ بھی کہا کہ آسان اور مشکل وقت قوموں کی زندگی میں آتے ہیں، ہم تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، اس کے لیے عوام مدد کرے۔ اپنے لوگوں کو قحط کا شکار کیا اور اپنے چند دوستوں کی جیبوں کو ڈالروں سے بھر دی۔ اس سے کس نے منافع کمایا؟ اس نے منافع کمایا جس کے جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، اس نے منافع کمایا جو آپ کے گھر کے کچن کو چلاتا ہے۔ غریب کے خون پسینے سے گندم پیدا ہوئی، اب وہ آٹا بھی 70 روپے کا خرید رہا ہے۔ لوگوں سے روٹی کا نوالا چھیننے پر قبر کا سکون نہیں، عذاب ملتا ہے۔ سینٹ میں پرویز رشید کی گھن گرج، کہا گندم، چینی اور ڈالر بحران سے جہاز اور کچن چلانے والوں نے فائدہ اٹھایا۔ سراج الحق بھی پھٹ پڑے، کہا نومبر اور دسمبر تو ہر سال آتا ہے، آپ کتنا بڑا لنگر خانہ بنائیں گے؟ امیر جماعت اسلامی نے حکومتی کارکردگی پر شاعرانہ تبصرہ کر ڈالا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک وزیر نے وزارت کا سہارا لے کر عوام کی غربت کا اڑایا ہے مزاج۔ بحران چل رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا حکومت اس کے لیے آپ؟ میرے خیال سے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر پتہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر پتہ ہونا چاہیے۔ ہر معاملے سے خبر رہنے والے صدر آٹا بحران اور اس کے ذمہ داروں سے بے خبر۔ عارف الوی لا علم نکلے، کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے سوال پوچھا تو صدر مملکت نے کہا آٹا بحران کا علم نہیں لیکن پتہ تو ہونا چاہیے تھا۔ پہلے کر لی برآمد، اب گندم ہوگی درآمد، حکومت کے عجیب فیصلے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 3 لاکھ ٹن گندم منگوانے کی منظوری دے دی، پہلی کھیپ 15 فروری تک پہنچے گی۔ اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب اور پاسکو کو ذخائر سے گندم جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملک بھر میں آٹے کا گھاٹا، پنجاب میں نان بائیوں نے قیمتیں بڑھانے کی دھمکی دے دی، خیبر پختونخوا میں نان بائیوں نے دکانیں ہی بند کر ڈالیں، بلوچستان اور سندھ کی عوام بھی بحران سے پریشان، منافع خور سرگرم۔ خیرپور میں یوٹیلیٹی سٹورز کا آٹا مارکیٹ میں فروخت ہونے لگا، جہانیہ میں چور 16 من آٹا اور 5 من گندم لے اڑے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے بعد ڈپٹی گورنر بھی آئی ایم ایف کا لگا دیا گیا۔ آئی ایم ایف کے اسٹریٹجی پالیسی اور ریویو ڈپارٹمنٹ کے سابق ڈپٹی چیف مرتضی سید پاکستان کے مرکزی بینک کے ڈپٹی گورنر تعینات کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر فیصل واؤڈا پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی، الیکشن کمیشن میں درخواست دائر، موقف اپنایا، فیصل واؤڈا نے جعلی حلف نامہ جمع کروایا۔ حلف نامہ جمع کرانے تک فیصل واؤڈا کے پاس امریکہ کی بھی شہریت تھی، جھوٹ بولنے پر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیر اعظم عمران خان کو جوابی خط، 3 نام دے دیے، ناصر محمود کھوسا، اخلاق تارڑ اور عرفان قادر شامل۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اسپیکر آفس میں مذاکرات بھی ہوئے، پارلیمانی کمیٹی اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئی، سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کیے جانے کا امکان، دیگر 2 اراکین کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن سے طے شدہ فارمولا تسلیم کیا جائے گا۔
اپوزیشن کا اتحاد ہو گیا پارا پارا. مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ پیپلز پارٹی اور ANP کو اتحاد سے نکال دیا. کہا 19 فروری کو لاہور سے نئی تحریک چولہا جلاؤ حکومت بھگاؤ کا آغاز ہوگا. والد کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی ہے, تیمارداری کے لیے جانے کی اجازت دی جائے. مریم نواز نے پھر لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. ایک اور درخواست دائر, نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ لگا دی. IG سندھ کو تبدیل نہ کیا جائے, سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو کلیم امام کے تبادلے سے روک دیا. فریقین کو آئندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کا حکم. عدالت نے قرار دیا آبادی النظر میں IG کو ہٹانے سے پہلے وفاق سے مشاورت نہیں کی گئی. سانح ہے PIC. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہنگامہ آرائی کی انکوائری رپورٹ پیش کر دی گئی. رپورٹ کے مطابق پولیس فورس کو مناسب گائیڈ نہیں کیا گیا. وکلا کو اسپتال پہنچنے سے پہلے روکا جاتا تو حالات خراب نہ ہوتے. ہنگامہ آرائی کے وقت بھی بر وقت فیصلے نہیں کیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذمہ داران کو منطقی انجام تک پہنچانے کا حکم. کوئٹہ کے علاقے نواں کلی میں CTT کا ایکشن, 2 دہشت گرد مار دیے گئے. دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد. دہشت گردوں سے برآمد موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد بھی ناکارہ بنا دیا گیا. وادی نیلم میں برفانی تودے سے ایک اور بچی کی لاش نکال لی گئی. مزید 13 زخمیوں کو ریسکیو کر لیا گیا. اموات 80 ہو گئیں, 68 افراد زخمی. امدادی کارروائیاں جاری. پاک فوج نے گلگت بلتستان میں پھنسے 22 طلبہ کو ریسکیو کر کے راولپنڈی پہنچا دیا. ISPR کے مطابق طلبہ میں 13 لڑکے اور 9 لڑکیاں شامل ہیں. بلوچستان میں دوبارہ برف باری اور برسات. وادی زیارت میں 2 دن برف برسے گی. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی. کوئٹہ میں برسات, موسم سرد ہو گیا. امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کی اسلام آباد میں مصروفیات. وزیر داخلہ اعجاز شاہ سے ملاقات میں FATF سے متعلق پاکستان کے اقدامات پر بات چیت. مشیر تجارت کے ساتھ بیٹھک بھی لگائی. باہمی تجارت کو فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا. ایلس ویلز کو آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنی ہے, جس میں خطے کی صورتحال پر بات ہوگی. مطالعہ پاکستان MA, BA, PTC یہ سب میں نے کی. پیٹ پالنے کے لیے رکشہ چلاتا ہے, مستقبل کے معماروں کے لیے علم کی شمع چلاتا ہے. لاہور کا 60 سالہ محمد سلیم پاکستان کی شان. دنیا دیکھے یہ بھی ہے پاکستان. اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے گھر فروخت کیا. کہیں نوکری نہیں ملی تو محنت مزدوری کی. طلبہ کو انگریزی سے روشناس کرانے کے لیے 4 کتابیں بھی لکھ ڈالیں. سلیم مزید کتابیں لکھنے میں مصروف ہے. مہنگائی کا طوفان ہے. کراچی تا خیبر عوام ہو گئے ہیں پریشان. نایاب اور مہنگے آٹے سے روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے. چینی بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہونے لگی ہے, جس سے شربت کے ساتھ زندگی سے بھی مٹھاس روٹ گئی ہے. حکومت نے اشیاء خورنوش کے ساتھ گیس کو بھی نہ چھوڑا. 245% تک مہنگی کرنے کی تیاری کر لی. کراچی تا خیبر عوام ہو گئے پریشان. آٹا نایاب, گیس کمیاب اور اب چینی بھی نہیں دستیاب. ہر شے غریب کی پہنچ سے باہر. کیا کھائیں اور کیا پکائیں, عوام چکرا کر رہ گئے. میں صبح سے پھیر رہا ہوں روٹی پیچھے. روٹی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے. دال, چینی, آٹا, بہت غصہ تو بہت آتا ہے, لیکن برداشت کر کے بیٹھے ہیں. یہ جو چیزیں آپ روز کی روز بڑھا رہے ہیں, ہم غریب عوام اس وقت جو ہے نا ظلم کی چکیوں میں پیس رہے ہیں. بجلی کا بل دیکھ لو, گیس کا بل دیکھ لو اور مہنگائی دیکھ لیں. آپ بندہ کوئی چیز نہیں لے سکتا. فی کلو آٹا 70 روپے کراس کر گیا. چینی 85 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. گیس کی قیمت میں بھی 214% تک اضافے کی تجویز پیش کر دی گئی. چینی بھی بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے, ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے, تو غریب عوام بہت مایوس ہے. گاڑی ہے کے اوپر جو ہے وہ 70 روپے ہے, لیکن یہ 90 روپے تک بھی چینی فروخت ہو رہی ہے. ہر دکان والے کا اپنا ریٹ ہے. کوئی 75 روپے بیچ رہا ہے, کوئی 80 روپے, کوئی 85 روپے بیچ رہا ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے, اور ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سے بحران آنے والا جس کا ہم نے سامنا کرنا ہے. پنجاب میں نان بائیوں نے قیمتیں بڑھانے کی دھمکی دی تو خیبر پختونخوا کے نان بائیوں نے دکانیں ہی بند کر دی.
आटा महंगा है, वो 3500 रुपए में बोरी दे तो हम 150 ग्राम रोटी 10 रुपए में देंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि नवे रेट ते आटा देवे, हमारा नाल बैठे हिसाब किताब करे, वही जेज मुतालबा सारा। बलूचिस्तान और सिंध के अवाम भी बहरान से परेशान हैं, लेकिन सूबे से लेकर वफाक तक सारे हुक्मरान इत्मीनान में हैं। महंगाई का बड़ा एहसास है, लेकिन ज्यादातर मामलात हमारे बस में नहीं। वजीर आजम इमरान खान की कौम को सब्र करने की तलकीन। कहा कि रुपया गिरता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। आज महंगाई के हवाले से अहम मीटिंग की। आप देखेंगे अब महंगाई नीचे आएगी। यह भी कहा कि आसान और मुश्किल वक्त कौमों की जिंदगी में आते हैं, हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं, इसके लिए अवाम मदद करे। हमें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता हमारा। सबसे बड़ा आजकल जो हमें एहसास है वो कि जो महंगाई पाकिस्तान में है, सिर्फ और सिर्फ हम हर हफ्ते अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से हमने अब कंट्रोल करनी है महंगाई। कि ये हमारे हाथ में है, ज़्यादातर हमारे हाथ में नहीं है। रुपया गिरता इसलिए है कि डॉलर की कमी हो जाती है। जो डॉलर मुल्क में आ रहे हैं वो कम है, जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो ज़्यादा है। तो जब वो खसारा हो जाता है वो रुपये पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरता है। जब रुपया गिरता है तो जितनी बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो ये जो इंपोर्ट इन्फ्लेशन है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आज हमने ख़ास तौर पे कदम उठाए हैं, आप देखेंगे कि अब महंगाई नीचे आएगी। आसान और मुश्किल वक्त कौमों की ज़िंदगी में आते हैं। ये कभी कोई कौम ऐसे नहीं होती कि सीधा ऊपर जाए, चीज़ें महंगी हो गई, खसारा बढ़ा है, कर्जे लेने पड़ रहे हैं, इससे निकल जाती है कौम। लेकिन कौम तब निकलती है जब पूरी कौम मुकाबला करती है। अगर आप सारे हमारे साथ नहीं मिलके हम ये टैक्स नहीं इकट्ठा करेंगे तो सारी कौम ही नीचे चली जाएगी। गंदम, चीनी और डॉलर बहरान से जहाज और किचन चलाने वालों ने फायदा उठाया। सेनेटर परवेज रशीद ऐवान बाला में हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि लोगों से रोटी का निवाला छीनने पर कब्र का सुकून नहीं, आजाब मिलता है। पहले 4 लाख मैट्रिक टन गंदम स्मगल की गई, अब 3 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की जा रही है। जिसके खून पसीने से गंदम पैदा हुई वो अब 70 रुपए फी किलो आटा खरीद रहा है। ज्यादा गंदम पैदा होने के बावजूद ये किल्लत कैसे पैदा हो गई? क्योंकि गंदम को स्मगल कराया गया, गंदम की स्मगलिंग भी हुई और गंदम को मुनाफा कमाने के लिए एक्सपोर्ट भी कराया गया। 29 रुपए किलो के हिसाब से हमारी पैदा की हुई गंदम दुनिया में लोगों को मुयस्सर हुई और जिन्होंने पैदा की थी वो आज अपनी गंदम को 70 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं। अपने लोगों को कहत का शिकार किया और अपने चंद दोस्तों की जेबों को डॉलरों से भर दी। आटे की कीमत बढ़ जाती है, चीनी की कीमत बढ़ जाती है, गैस मुयस्सर नहीं है, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं और डॉलर ने जिस तरह छलांगें लगाई थी, ये डॉलर किसकी जेब में गए? आटे के डॉलर, चीनी के डॉलर और रुपए की कीमत में बवकती। इससे किसने मुनाफा कमाया? उसने मुनाफा कमाया जिसके जहाज में आप सफर करते हैं। उसने मुनाफा कमाया जो आपके घर के किचन को चलाता है। सेनेटर उस्मान काकड़ ने भी हुकूमत पर तनकीद के बाउंसर्स बरसा दिए। सेनेट से खिताब में कहा कि माफिया को इकट्ठा करके हुकूमत बनाई। माफिया में वफाकी वजीर और सूबाई वजीर भी शामिल हैं। इस हुकूमत में माफियाज हैं, मुख्तलिफ माफियाज जमा होकर जो है इसने एक हुकूमत बनाई है और इस माफियाज के जो रहनुमाई है इंटरनेशनल तौर पर वो आलमी स्टेबलिशमेंट हैं, मुल्क के गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, IMF हैं, इस मुल्क के बाद जागीरदार हैं, इस मुल्क के बाद सनतकार हैं, बाद ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे वजीर भी हैं, मुशीर भी हैं और सूबों में भी और मरकज़ में भी जो हैं, मरकज़ में भी इन लोगों की हुकूमत हैं और सूबों में भी इसकी हुकूमत। सब्सिडी देना चाहिए गंदम पे जो है, सब्सिडी देना चाहिए, आज से इन लोगों को ऐलान करना चाहिए। नवंबर और दिसंबर पहली बार नहीं आया, ये हर साल आता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेनेट में वुज़रा के बयान पर जवाब। कहा ऐसे बयानात देने वालों को शर्म आनी चाहिए। आप 22 करोड़ अवाम के लिए कितना बड़ा लंगर खाना बनाएंगे? बाकी मिनिस्टर जो लोगों के दरमियान
کڑے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ لوگ نومبر اور دسمبر میں روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے آٹے کا یہ شارٹیج آیا ہے۔ یہ نومبر اور دسمبر تو صرف اس ایک سال میں نہیں آیا ہے، یہ ہر سال نومبر اور دسمبر۔ پہلے تو ہم نے یہ دن نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا کہ ایک وزیر نے وزارت کا سہارا لے کر عوام کی غربت کا اڑایا ہے مذاق۔ پشاور کے ایک منسٹر کہتے ہیں کہ ہم روٹی کی وزن کو کم کریں گے، روٹی 10 روپے میں، نان آج 20 روپیہ میں ملتی ہے۔ آپ لوگوں نے لنگر خانے تو کھول دیے ہیں، لیکن اس پر تو روزانہ صرف 100 یا 200 لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ 22 کروڑ عوام کے لیے کتنا بڑا بنائیں گے؟ لنگر خانے تو حل نہیں ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کارخانے لگائیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم اور کابینہ کو آٹے بحران کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آٹے کی قلت اور پیدا ہونے والے بحران کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ پابندی کے باوجود جولائی سے اکتوبر 2019 تک 48,000 میٹرک ٹن گندم کیسے برآمد کی؟ 1,83 کروڑ روپے کی کس کی جیب میں گئے ہیں؟ بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، گیس اور چینی بھی ہاتھ سے گئی۔ اتنے سنجیدہ مسائل سے ہمارے صدر مملکت لا علم نکلے اور تو اور دیگر وزراء بھی اس معاملے پر عجیب و غریب منطق پیش کرنے لگے ہیں۔ عوام دہائی نہ دے تو پھر کریں کیا؟